عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مخدوم محی الدین کی شاعری پر مفصل طور پر روشنی ڈالی تھی۔ عہد جدید کے اور ایک شاعر جن کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، جن کا نام قمر اقبال ہے، ان کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم مختصراً دیکھنے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ غزل کے شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے غزلوں میں جو اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں جو شہرت ملی ہے، اور اس کے علاوہ اردو ادب کو لے کر انہوں نے صرف غزلیں ہی نہیں بلکہ نظمیں بھی کہی ہیں، یا شعر و شاعری کو فروغ دینے میں انہوں نے اپنی خدمات سے آبیاری کی ہے۔ سب سے پہلے ہم قمر اقبال کا مختصراً تعارف دیکھیں گے۔ قمر اقبال 2 فروری سن 1944 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اقبال محمد خان تھا، اور انہوں نے قلمی نام قمر اقبال استعمال کیا ہے یا رکھا ہے۔ علامہ گمنام کے تخلص سے بھی انہوں نے اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے، جس میں صرف ہزلیات کے لیے انہوں نے علامہ گمنام کا تخلص استعمال کیا ہے۔ ان کے خاندان کا تعلق ایم پی مدھیہ پردیش سے تھا۔ ابتدائی تعلیم ان کی کھنڈوا ایم پی میں ہی ہوئی۔ چوتھی تک تو اردو ذریعہ تعلیم رہا، لیکن بعد میں ہندی زبان سے میٹرک تک کی تعلیم مکمل کی۔ بچپن کا جو دور جس میں انہوں نے کھنڈوا میں اپنی زندگی گزاری، تو اس دور میں ہی انہیں شعر و شاعری کا ذوق و شوق ہو گیا تھا۔ پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد 10 سال تک وہ سرکاری ملازمت پر مامور رہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد صحافت کے تعلق سے بھی وہ جڑے رہے۔ آپ کے ذریعے ترتیب دیا جانے والا ادبی صفحہ ہر اعتبار سے ایک مکمل اور علم و فن سے مزین ادبی صفحہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کہ قمر اقبال جو ادبی صفحہ مزین کرتے تھے، اسے ہر کوئی ادبی صفحہ، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں علم و فن سے مزین ادبی صفحہ سمجھتے تھے۔ آپ کی غزلیات، تسلیسات، ہزلیات نے قارئین کو اخبار سے جوڑے رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قمر اقبال نے غزلیات، تسلیسات اور ہزلیات اخبار میں لکھی ہیں، اور جس کے ذریعے قارئین کو جوڑنے کا انہوں نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے۔ اورنگ آباد اور اس کے اطراف کے جو اضلاع تھے، ان مقامات پر اردو ادب یا شعر و شاعری کو فروغ دینے میں انہوں نے بہت ہی زبردست یا قیمتی خدمات انجام دی ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مراٹھواڑہ کی ایک نسل کی
آبیاری قمر اقبال نے کی ہے، اور ان کی زیر تربیت کئی نامور جدید شعراء نے اپنا مقام بھی پیدا کیا۔ یہ قمر اقبال کی خوبی ہے۔ وہ ایک زندہ دل شخص تھے جنہوں نے غزلیات، تسلیسات کے ذریعے اردو دنیا میں ایک الگ مقام بنایا۔ انہوں نے غزلیات لکھی ہیں اور تسلیسات لکھی ہیں، اور اسی کے ذریعے اردو دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنانے میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ان کے اشعار جدید موضوعات پر عام انسان کے ذاتی کرب اور یاسیت سے لبریز دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے جو اشعار ہیں جدید موضوعات پر ہیں اور عام انسان کے ذاتی کرب اور یاسیت سے لبریز دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں غم کی جھلک ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی شاعری ان کی حقیقی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے، اور ان کی شاعری ان کی حقیقی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔ اب حقیقی زندگی کی ترجمانی کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو غم کو جھیلا، جو مایوسی کو جھیلا، جو درد انہوں نے سہا، اس کی عکاسی یا اس کی ترجمانی انہوں نے اپنی شاعری میں کی ہے۔ اسی لیے عام انسان کے ذاتی کرب اور یاسیت سے لبریز ان کی شاعری دکھائی دیتی کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ایک دو غزلیں ہیں جن کے اشعار ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس ڈھنگ کی انہوں نے شاعری کی ہے، یا اس میں کس ڈھنگ کا غم انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب کچھ بہا کے لے گئی ایک تیز و تند موج، اور جیسے اپنی آنکھوں میں پتھر جڑے رہے۔ سب کچھ بہا کے لے گئی ایک تیز و تند موج، اور جیسے اپنی آنکھوں میں پتھر جڑے رہے۔ پھر چند پریاں آئیں اڑا لے گئیں انہیں، کچھ سائے تھوڑی دیر زمین پہ پڑے رہے۔ دوسری غزل کے اشعار ہیں، دیکھیے۔ میرے گھر میں کسی کو کیا ملے گا، میرا سارا ہے سرمایہ غزل میں۔ ملا تھا وہ قمر جس تمکنت سے، اسی انداز سے آیا غزل میں۔ پھر کہتے ہیں کہ تشنگی کو بھی امانت کی طرح رکھا ہے، ورنہ دریا کئی ٹھوکر سے ملا کرتے ہیں۔ آئینہ دل کا سنبھالے ہوئے ہم روز قمر، شہر میں ہر کسی پتھر سے ملا کرتے ہیں۔ اور ایک غزل کے ایک دو اشعار ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں کس طرح سے غم کی باتوں کو یا ذاتی کرب کو، عام انسان کے کرب کو خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ کس کو فرصت جو میری بات سنے زخم گنے، کس کو فرصت جو میری بات سنے زخم گنے، خاک ہوں خاک اڑانے کے لیے زندہ ہوں۔ روح آوارہ نہ بھٹکے یہ کسی کی خاطر، سارے رشتوں کو بھلانے کے لیے زندہ ہوں۔ تو اس طرح سے قمر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے آنے والی نسلوں کی آبیاری کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور جدید شعراء نے اپنا مقام بنایا ہے ان سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے۔ ان کی جو تصانیف ہیں، غزلیات کا جو مجموعہ ہے موم کا شہر ہے، تسلیسات کا مجموعہ ہے تتلیاں، اور بھنور میں چراغ ایک نامکمل اور غیر مطبوع کتاب ہے جب تک طبع نہیں ہوئی ہے۔ قمر اقبال کی وفات 18 جولائی 1988 میں ہوئی ہے۔ تو مختصراً ہم نے یہاں پہ قمر اقبال کا تعارف دیکھا۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں اور تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ شکریہ۔